اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری المقامات الثانیہ یعنی دوسرا مقامہ، اور اس کا سبق نمبر 19 لے کر سید دلاور حسین شاہ کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب شعر سنایا اور اس شعر کی نسبت ابو زید سروجی نے اپنی طرف کی، لوگوں نے جب سوال کیا کہ یہ کس کا شعر ہے، وہ مر گیا یا زندہ، تو اس نے جب شعر کے بارے میں کہا کہ یہ میرا شعر ہے، تو لوگ شک و شبہ کا شکار ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مفلوک الحال شخص ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالت اس کی دیکھیں، اور شعر کیسے کہہ سکتا ہے، یعنی کہ وہ تصدیق نہیں کر سکتے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کے چہرے کی ناگواری جو تھی وہ راوی بھی سمجھ گیا اور ابو زید سروجی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فتوجسا، پس وہ سمجھ گیا، ما جو کچھ، حجسا گزرا، فی افکارہم ان کی سوچوں میں، فتوجسا اس نے محسوس کر لیا، ما اس چیز کو جو، حجسا کھٹکی، فی افکارہم ان کے افکار میں۔ بڑا تیز تھا ابو زید سروجی بھی کہ ان کی مخفی ناگواری کو بالکل سمجھ گیا کہ بھئی اب ان کے چہرے کے تاثرات میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وفتنا، اور تاڑ گیا، سمجھ گیا، لما جو کچھ، بتانا پوشیدہ تھی، من استنکارہم ان کی ناپسندیدگی یا ان کی ناگواری۔ وفاتنا، اور سمجھ گیا، لما جو کچھ، بتانا مخفی تھا، من استنکارہم ان کے ناپسندیدہ اظہار سے۔ وحاذر، اور ڈرا، ان یفرطا کہ بڑھے گی، الیہ اس کی طرف، ذم کوئی برائی، او یا، یلحقہ لاحق ہو جائے گا اسے، وسم کوئی عیب۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا کام اب خراب ہو رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے شعر سنایا ہے، جس مقصد کے لیے وہ محفل میں آیا ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کا پیشہ ہے، اب تو وہی اپنا مقصد حاصل ہوتا ہوا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے، اور میری لوگ جو ہیں وہ تعریف نہیں کریں گے، لوگ جو ہیں وہ اب اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تو بڑا تیز تھا وہ۔ اب اس نے یہاں پہ قرآن مجید کی جو سورہ الحجرات کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کر کے اس کو اپنا سہارا بنایا۔ راوی کہتے ہیں فقرأ، پس اس نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بعد الظن اثم، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب ابو زید سروجی کی جو کہانی ہے وہ تو کہانی ہے، علامہ حریری کے قلم سے اس سے بہت سبق سیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہاں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ
کہ معاشرے میں بدگمانیاں عام ہیں، ہر بندہ دوسرے کو بدگمانی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، غلط فہمیوں کی بنا پہ خاندانوں کے خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف اور بخاری شریف میں کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہی خیال کلام کی چادر اڑتا ہے، اور جب انسان بات کرتا ہے تو دلوں کو توڑتا ہے اور غلط گمان قائم کر کے دوسروں کے بارے میں غلط فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے غلط گمان سے بچنا چاہیے، جیسے کہ ابو زید سروجی کے بارے میں آگے آپ جا کے دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، غلط گمان کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد اس نے پھر ان کی فرمائش پہ اشعار پڑھے جو اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظن سے یہاں مراد ذہن میں کسی کے بارے میں تہمت رکھنا، اس کے بارے میں بدکائی یا کسی بھی گناہ کے بارے میں خیال رکھنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر یعنی سورہ یونس آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے ان الظن، بے شک جو گمان ہے، لا یغنی من الحق شیئا، بالکل حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی حق جو ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو دوسرے مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں مسلمان اچھا گمان رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے بارے میں اچھا گمان عبادت ہے، یہی دعا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی کے ساتھ ساتھ غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دوسرے مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے ظن کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے کہ اس پوری عبارت کو آپ نے یاد کرنا ہے، ہر لفظ کو رٹا لگا کے اس کے معنی یاد کرنے ہیں، اور ان کو کاپیوں پہ لکھ کے اپنے اساتذہ اکرام کو چیک کرانے ہیں۔ جو لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہوم ورکس جو ہیں وہ واٹس ایپ بھیجیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسم فعل حرف کو الگ الگ کر کے ان کی علامات لکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے یہ سبق ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔